بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. سورہ مریم کی آیت نمبر 56 تک. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 تک 63 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک ادریس علیہ السلام تھے سچے نبی. وَرَفَعْنَاهُ، اور ہم نے ان کو بلند کیا. مکاناً عالیہ، بلند جگہ پر، بلند مقام پر. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر انعم اللہ علیہم، اللہ نے انعام فرمایا. من النبیین، نبیوں میں سے. ومن ذریت آدم، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے.
یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا نبیوں میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ اور ان لوگوں میں سے حمل جن کو ہم نے سوار کیا مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَإِسْرَائِيلَ اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا اور جنہیں ہم نے چنا، اذا تتلا علیہ جس وقت تلاوت کی جاتی ہے ان لوگوں پر آیات الرحمن رحمان کی آیتیں، خرعوا سجدا گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا اور روتے ہوئے، فخلف من بعدهم پھر ان لوگوں کے بعد جو آئے، خلف نااہل پھر ان لوگوں کے بعد نااہل لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات اور جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا بس ان قریب یہ لوگ ہلاکت کو ملیں گے، الا من تاب مگر وہ شخص کہ جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک عمل اچھے عمل کی، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ پس یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اور ان لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہوں گے، التی وعد الرحمن کہ جن کا رحمان نے وعدہ کیا، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب بن دیکھے، انہو کان وعدہ مأتیا بے شک رحمان کا وعدہ آنے والا ہے، لا يسمعون فیہا لغوا نہ سنیں گے یہ لوگ جنت میں لغو بات الا سلام مگر سلام ہی سلام، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ اور ان لوگوں کے لیے فیہا جنت میں ان کا رزق ہوگا، بکرا صبح پہلے پہر، بکرا پہلے پہر یعنی صبح، وعشیہ اور پچھلے پہر یعنی شام، تلک الجنت التی یہ جنت ہے جن کے نورث ہم وارث بنائیں گے، یہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے اسے، من کان تقیا جو پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوگا۔ سورہ مریم میں اللہ پاک نے یہ کہ بعد دیگرے اپنے پیغمبروں کا نام کے ساتھ تذکرہ فرمایا، ادریس علیہ، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام،
حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام وغیرہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا سورہ مریم میں تفصیل سے تذکرہ میرے رب نے فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آپ اب تک سن چکے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں میرے رب نے حضرت ادریس علیہ السلام کے تذکرے سے شروعات فرمائی، پھر کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بارے میں کتاب تفاسیر میں یہ آیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح زندہ ہے، یعنی بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، قرآن اور حدیث میں یہ بات نہیں ہے، لیکن کچھ حضرات نے تاریخ کی کتابوں میں اس بات کو نقل فرمایا کہ حضرت 4 نبی وہ ہیں جن کو میرے رب نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان 4 پیغمبروں میں 2 پیغمبر وہ ہیں جو آسمانوں پر زندہ ہیں، اور 2 پیغمبر وہ ہیں جو زمین پر زندہ ہیں۔ جو آسمانوں پر زندہ ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جو زمین پر زندہ ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ تو 4 پیغمبر یہ زندہ ہیں جن کو میرے رب نے آج بھی حیات بخشی ہوئی ہے، آج بھی زندگی دی ہوئی ہے، اور انہیں موت نہیں آئی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ادریس اور اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف بہت ساری باتیں لوگوں نے نقل نسبت کی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر علم سحر ان کے پاس تھا، علم نجوم ان کے پاس تھا، تو اس طرح کے بہت سارے علوم کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ تو ایسے علوم جو گمراہی پر مشتمل ہے، ایسے علوم جو اللہ العزت کی توحید کے خلاف ہے، ایسے علوم سے میرے رب نے اپنے نبیوں کو پاک اور صاف رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے علوم کی نسبت جو کی جن کا دور تک بھی اللہ کے نبیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو میرے رب نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک ادریس وہ سچے نبی تھے، اور اللہ پاک نے انہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، بلند مقام پر، بلند درجے پر ان کو اللہ پاک نے رفعت نصیب فرمائی، بلندی عطا فرمائی اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ تو آگے میرے رب نے فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ اولئک یہ جمع کا اسم اشارہ ہے، اور یہ اسم اشارہ اس سے پہلے جتنے بھی نبیوں کا تذکرہ آیا سورہ مریم میں، جتنے بھی نبیوں کا تذکرہ آیا ان سب کی طرف اولئک کا اشارہ ہو رہا ہے، یعنی اولئک اسم اشارہ، اور اس کے مشارون الیہ یعنی جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، جتنے بھی دیگر پیغمبروں کے ناموں کے تذکرے کے ساتھ، ناموں کے ذکر کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں تفصیل آئی ہے، اللہ ان سب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔
اولئک اسم اشارہ اور مشار الیہ وہ تمام نبی انبیاء جن کا ذکر سورہ مریم میں آیا، میرے رب فرمانا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبی نبیوں میں سے، من ذریت آدم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ سب کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے برگزیدہ بندے، جتنے بھی نبی اللہ کے پیارے اور لاڈلے پسندیدہ اور محبوب ترین لوگ ہیں اللہ کی مخلوق میں آدم کی اولاد، جتنے بھی لوگوں کو میرے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، تو میرے رب فرما رہا ہے کہ وہ ممن حملنا، ان کے علاوہ اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، وہ لوگ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی اولاد نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والے طوفان نوح کے موقع پر تقریباً 80-82 لوگ تھے۔ اب ان 80-82 لوگوں میں آگے نسل نہیں چلی، آگے نسل نہیں چلی، نسل جو چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے حام، صام، یافس، ان 3 بیٹوں کے آگے اللہ پاک نے نسل کو آگے چلایا، حام سے، صام سے، یافس سے، ان سے نسل نوح جو ہے آگے چلی، اور یہ سارے جتنے بھی ہیں سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن نسل آگے جو چلی ہے، دنیا جو آگے مزید پھیلی ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیٹوں کے اولاد میں سے، حام کی اولاد میں سے، صام کی اولاد میں سے، یافس کی اولاد میں سے۔ تو میرے رب نے فرمایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی اللہ نے ان پر انعام فرمایا، جس طرح نبیوں پر فرمایا تو نوح علیہ السلام کی اولاد پر بھی فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم اولاد کو بھی پر بھی انعام فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تفصیل آپ سن چکے پچھلے آیات کریمہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو مشہور بیویاں وہ 2، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں میرے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنا کر پیدا فرمایا، اور حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، ابھی یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4000 نبیوں کو پیدا فرمایا۔ آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 13 سال بعد ہوئی۔ 13 سال بعد سارہ علیہ السلام کو میرے اللہ نے بیٹا اسحاق کی صورت میں عطا فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہ آیا، جو آیا تو قیامت تک کے لیے آیا، اور جو آیا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 600 سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے میرے اللہ نے میرے اور آپ کے پوری کائنات کے آسمان اور زمین مشرق مغرب شمال کی روح، فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، تمام کی تمام مخلوقات کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جن کی رسالت، جن کی نبوت، جن کے دین، جن کی شریعت قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں روزگاری کرے گا، منہ پھیرے گا، پشت پشت اختیار کرے گا، اور اس دین سے دوسرا دین اختیار کرے گا، میرے رب کی نظروں میں انسانی جوتے کی خاک کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔
تو اللہ پاک نے اس شریعت کو، اس دین کو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رشتوں اور ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ جو اس دین کو چھوڑے گا وہ گمراہ، جو اس دین کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس دین کو چھوڑے گا وہ اللہ کا غضب اس پر پڑے گا، انکار اس پر پڑے گی، اور جو اس دین کو اختیار کرے گا وہ اللہ کا مقبول اور محبوب بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ، اور ان لوگوں میں سے ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، کہ ان لوگوں پر بھی اللہ نے انعام فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ پاک نے نبیوں پر انعام فرمایا، نبوت دے کر، رسالت دے کر، وہ آپ سن چکے ساری تفصیل۔ اور اسرائیل کا لفظ میرا رب لے کر آیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا نام میرا رب لے کر نہیں آیا، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے لقب کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ اسرائیل ابراہیم زبان کا لفظ، اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں الہ کو، یعنی اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کی اولاد۔ بنی اولاد کو کہتے ہیں، اسرا بندے کو کہتے ہیں، ایل الہ کو کہتے ہیں۔ تو ایل سے مراد اللہ کی ذات، اسرا سے مراد اللہ کا بندہ، اب اس کا معنی ہے، اور بنی اولاد یعنی اللہ کے بندے کی اولاد، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن سے میرے رب اللہ نے بنی اسرائیل کی نسل کو چلایا، اور ان 12 بیٹوں سے 4000 نبی تشریف لائے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اسرائیل، اسی طرح پر جبرائیل، اسی طرح پر میکائیل، اسی طرح پر اسرائیل، اسی طرح پر اسرافیل، یہ جتنے بھی اللہ کے فرشتوں میں جو یہ اللہ کے سب سے مقبول اور سب سے محبوب نمایاں فرشتوں کے جو سردار ہے، افضل ترین فرشتے ہیں، وہ 4 کتابیں جس طرح 4 ہیں مشہور، قرآن، تورات، زبور، انجیل، اللہ پاک نے جس طرح آسمانی کتابوں میں ان 4 کتابوں کو مقبولیت بخشی ہے، اسی طرح پر میرے اللہ نے تمام فرشتوں میں 4 فرشتوں کو مقبولیت بخشی ہے۔ ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، دوسرے اسرائیل علیہ السلام، تیسرے میکائیل علیہ السلام، چوتھے اسرافیل علیہ السلام۔ اب ان 4 نبی فرشتوں کو دیکھیں، جبرائیل جبر کہتے ہیں عبد کو یعنی بندے کو، اسرائیل اس کا جبرائیل اسرائیل کو جبرائیل ایل الہ کو اللہ کا بندہ، جبرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، اس طرح پر اسرائیل اسرا کا معنی بھی بندہ، ایل الہ اللہ کے بندہ، اسی طرح پر میکائیل بندہ یعنی عبد، ایل الہ اسرا پر اسرائیل اسرا عبد، ایل الہ۔ تو ان سب فرشتوں 4 مشہور فرشتوں کے ناموں کا معنی کیا؟ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، یعنی یہ سب اللہ کی مخلوق، اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اسی طرح پر اسرائیل آیا اللہ کا بندہ، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی اللہ نے انعام فرمایا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اسی طرح پر ان لوگوں میں سے جو بھی ہدایت یافتہ ہوئے، وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو ہم نے چنا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، ان سب پر اللہ کا انعام ہے، سب پر اللہ کے انعامات کی برسات ہے۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان لوگوں پر، کن پر؟ جن کا ابھی ذکر ہوا، آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں، خوف کو سجدہ، سجدے میں گر پڑتے ہیں، بقیت روتے ہیں، رو رہے، گڑ گڑا رہے، سجدے میں گر رہے، کہ اللہ رب العزت کے ان بندوں کی نشانی ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ پڑھتے، کلیجے پھٹ جاتے، آنکھیں نکل آتی، مارے خون کے بنے کا کیا، مارے اللہ کی محبت، اللہ کے شوق، جہنم کے خوف سے، جنت کے شوق میں، اللہ کے کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے رو پڑتے ہیں،
گر گراتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ان محبوب بندوں کی نشانی ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا فَخَلَقَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ان کے بعد جو لوگ آئے خلف لَعَلْ، ایک لفظ خلاقن، ایک لفظ خلفن۔ خلاقن کا معنی ہے پیچھے آنے والا، جانشین، اور خلفن کا معنی ہے نااہل، یعنی لام کے فتح کے ساتھ ہو تو پھر پیچھے آنے والا، اور اگر لام کے ساکن جزم کے ساتھ ہو پھر اس کا معنی ہے نااہل، نااہل لوگ۔ تو پھر ان کے بعد جو نااہل لوگ آئے ان کی سب سے نمایاں نشانی یہ اللہ، وہ نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے میرے اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کے بعد نااہل لوگوں کا ذکر فرمایا جن پر اللہ کا انعام نہیں ہے، جن پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ ان لوگوں میں سب سے بڑی نشانی ان لوگوں کی یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز ضائع کرتے ہیں، وہ نماز کی طرف دھیان نہیں کرتے، نماز سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے اللہ جل کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے نااہل لوگوں کی۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا انعام نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ ہیں اپنا آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں سوتے رہتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں، جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنا۔ اب نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے مخصوص ایام کے علاوہ نماز پڑھنا ان پر ضروری مخصوص ایام کے لیے اجازت ہے، لیکن مردوں کے لیے کسی بھی صورت میں معاف نہیں، کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ بیمار ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لے، اور رکوع نہیں کر سکتے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے، سجدہ نہیں کر سکتے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہو کر پڑھ لے، لیکن نماز کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص سے معاف نہیں ہے۔ ہم جان بوجھ کر جو نمازیں ضائع کرتے رہتے ایسے شخص پر کیا اللہ کا انعام ہوگا؟ میرے رب نے فرمایا ایسے لوگوں پر میرا انعام نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی نشانی یہ ہے اللہ تعالی نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ اچھا، پیچھے آیات جو آئی ہر روز جلو کیا، یہ آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے، سننے والے پر بھی جس نے اس آیت کو سنا اس پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے وہ تمام شرائط ہے جو نماز کے لیے، نماز باوضو پڑھنا ضروری، یعنی اسی طرح پر سجدہ تلاوت بھی وضو کے ساتھ کیا جائے۔ بس فرق یہ ہے کہ اور پھر اسی طرح پر نماز کی جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رجوع کرنا، باوضو ہونا، اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے تمام شرائط، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کا ہونا، باوضو ہونا۔ البتہ جن اوقات بدن کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر اپنا یہ عصر کی نماز تک، یہ وقت جو ہے عصر کی نماز کے بعد ان اوقات میں فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ان اوقات میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ نصف النہار کے وقت سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، جس وقت ہر چیز کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں میں آپ جب چاہیں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت جس نے بھی سنی اور سب پر ہر ہو یا عورتیں ہوں سب پر سجدہ تلاوت واجب ہے، اور سجدہ تلاوت کرنے کے لیے نیت ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ بس اللہ پر کہے سجدے میں چلے جائیں، 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سجدے کی آیت جو ہے تسبیحات پڑھے اور اللہ پر کہہ کر بیٹھ جائے یا کھڑے ہو جائے، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ تو فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور شہوات کی پیروی کرتے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بس ان قریب یہ لوگ ہلاکت کو ملیں گے، ہلاکت ان لوگوں کو ملے گی۔ یہ جو لفظ غیّا جہنم کے ایک طبقے کا تھا، تو ہلاکت یعنی یہ غیّا کا اندر ان قریب داخل، جو لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو حلال خواہشات کی پیروی کرنے کی اجازت ہے،
حرام خواہشات کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں. اس کی تفسیر انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی قابل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کے فکر نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.